بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وطنی سیاسی صورتحال جو ہے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ دلچسپ چیزیں یا دلچسپ واقعات جو ہیں وہ پیش کرتی رہتی ہے، رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کل شیخ رشید صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو مجھے خیر اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، وہ تو جو کچھ ہوا آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ کل سپریم کورٹ گئے تھے اپنی درخواست جو نظر ثانی کی انہوں نے کی تھی فیض آباد دھرنے کے اوپر، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے اوپر، تو وہ اس کو واپس لینے گئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ 9 درخواستیں تھیں یا 10 تھیں اور ساروں نے فوٹو کاپی تھی اور لوگوں نے دستخط کیے ہوئے تھے، یعنی کہ جیسے اوریجنیٹ ہوئی تھی وہ درخواستیں ایک ہی دفتر سے اور ایک ہی مشین سے، اسی طریقے سے نظر ثانی درخواستیں واپسی بھی ایک کورس کے اندر ہوئی۔ تو ہمارا قاضی فیض صاحب نے جب درخواستیں واپس کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نظر ثانی کی درخواستیں کوئی بھی نہیں ہیں اور قاضی فیض صاحب کا فیصلہ جو ہے فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں وہ نافذ العمل ہے، اور اس میں پہلی بات یہ کہی گئی کی تھی کہ دفاعی اداروں کے جو بندے ملوث ہیں اور جو دوسرے لوگ ملوث ہیں ان کے بارے میں ایک تفصیلی انکوائری کرائی جائے، اور وہ کمیشن ہی بن گیا ہے۔ کمیشن جن لوگوں میں بنا ہے میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کی بجائے ایک حق اور سچ کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے۔ وزیر اعظم اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب تھے اور پھر آرمی چیف بھی وہاں پہ تھے باجوہ صاحب، اور جنرل فیض حمید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا نام روشن و بلند رکھے، بہت نام کما کے گئے ہوئے ہیں، رہتی دنیا تک جب تک ہم زندہ ہیں ان کا نام جو ہے ریزونیٹ کرتا رہے گا۔ بہرحال ان کو بلا بھی سکتے ہیں، ان کو گرفتار بھی کرا سکتے ہیں، ان کے بارے میں کمیشن بڑا بااختیار کمیشن ہے۔ بات ہو رہی تھی شیخ رشید صاحب کی، تو مجھے یاد آ گیا ثاقب نثار صاحب کا زمانہ اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا زمانہ۔ تو وہ شیخ رشید صاحب بڑے ایک دم تراک سے جاتے تھے، جب نکلتے تھے تو سگار منہ کے اندر ہوتا تھا، میں بچے کو کہتا ہوں کہ وہ سگار کی تصویر ان کی لگا لیں، اور ایک تصویر جب سپریم کورٹ میں آ رہے تھے تو جو ان کا منہ کیا بنا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے ایک انہوں نے پھر ہوائی چھوڑی کہ مجھے کرین سے لٹکا کے گرانے کی کوشش کی گئی جب یہ چلے پہ تھے، اور پھر منیف فاروق کے سامنے مجھے خوب مارا۔ منیف فاروق ایک بہت ہی کمال کا ایک برخوردار ہے، اپ رائٹ، بہت اصول والا، اور ہارے کی اپنی ایک آئیڈیالوجی، اپنے نظریات ہیں، اور کمال کے مطلب کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ میں اس کی باہر بات کو صنعت سمجھتا ہوں۔ اس سے اختلافات میرے ہو سکتے ہیں، میرے ان کو مجھ سے ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن ان کی بات جو ہے نا وہ بات کبھی بھی ہلکی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی غلط بیان نہیں کریں گے۔ شیخ صاحب نے کہا ان کے سامنے مجھے مارا پیٹا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے نہیں۔ شیخ صاحب نے اپنی بات واپس لے لی۔ بہرحال پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ شیخ رشید کی آنی جانی دیکھیں سپریم کورٹ میں، پرانے وقتوں میں اور نئے وقتوں میں، اور اس سے دیکھیں کہ یا اللہ میاں تمہارا نظام ہے۔ یہ لوگ تھے کہ جو ان کے اندر رونت ہوتی تھی اور جلا دو، گرا دو، مارو، مر جاؤ، یہ عمران خان سے ہو، شیخ رشید صاحب ہو، پتہ نہیں کس ہوائی گھوڑے پہ تھے، بالکل بھول گئے تھے کہ ایک اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی ہمیشہ معافی چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر انہونی ہوتی رہتی ہیں، کئی لوگ بیچارے بے قصور بھی مارے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نہ آزمائش میں ڈالے نہ کسی پکڑ میں ڈالے۔ دوسرا یہ ہے کہ میری دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے بڑا ایک زبردست قسم کا ماحول کریٹ کیا گیا، وہ تھوڑا لمبا عرصہ تھا، ڈیوریشن لمبی تھی۔ 2014 میں عمران خان صاحب کو اور قاضی صاحب کو لا کے نواز شریف صاحب کو انہوں نے دم بخود کر دیا، اور ایسا انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں قبضہ جمایا کہ وقت کا وزیر اعظم نواز شریف جو تھا وہ محصور ہو کے رہ گیا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ اس کے وزیر جو تھے جو بولتے تھے ان کو استعفیٰ دینے مجبور کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب ایک ISI کا چیف جنرل ظہیر الاسلام ملک ریاض کو نواز شریف صاحب کے پاس بھیجتا ہے کہ آپ کے پاس راستے بند ہو گئے ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ خیر لمبی بات ہے، نواز شریف صاحب سے استعفیٰ کیا دینا تھا۔ میں تو یہ بات جب اس وقت دھرنا جاری تھا اس سے پہلے بھی اور دھرنے کے دوران بھی میں نے بار بار کہا تھا کہ نواز شریف صاحب سے مجھے استعفیٰ لے کے دکھا دیں۔ یہ بات میں نے جو اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران تھے ان کو بھی کہا، میں نے کہا آپ لے کے دکھا دیں، اور وہ پوری رونق سے کہتے تھے کہ جی نواز شریف کا استعفیٰ کل آیا اور پرسوں آیا۔
ایسے آیا، میں نے کہا لوگ لے کے دکھا دیں۔ بہرحال یہ میں نے ترلے پہ آ کے ریاض ملک کو بھیجا۔ ریاض ملک صاحب بیچارے چونکہ ایک رکھ رکھاؤ والے شخص ہیں، انہوں نے کہا میاں صاحب میں آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ میں نے بیوی سے مشورہ کیا، میری بیوی نے تو کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہ یہ یار تم مشورہ نہ دو اور تم اس معاملے میں نہ پڑو، لیکن میں نے سوچا کہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے آپ کے لیے پیغام صرف لے کے آیا ہوں، تو یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو میاں نواز شریف کے صاحب کے اندر ایک سینس آف ہیومر بڑی اچھی ہے، وہ سخت حالات میں بھی ان کی رگ ظرافت جو ہے وہ پھڑکتی رہتی ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں ملک صاحب تسی ویسے ہو اپنی بیگم کی گل نہ مان کے غلطی کی تھی، تم نے گل من لینی سی، وہ صحیح کہندی سی تھانوں، چلو ہن مان لو۔ تو یہ منہ اپنا بسور کے آ گیا، اپنے نواز شریف یہی رہا، اور ظہیر الاسلام وغیرہ میرے خیال میں تاریخ کے ڈسٹ بن میں بے عزت بن کے بنے ہیں پڑے ہیں۔ اس کے بعد بیچاروں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کا کوئی دال دلیل چلے گا تو شاید ان کو سیاست کے اندر ان کے لیے کوئی مقام پیدا ہوگا۔ خیر اینی 2014 کے دھرنوں کے بعد یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کے پروجیکٹ پہ کام شروع ہو چکا تھا، پھر 2016 میں پینامہ ہوا، پھر نواز شریف صاحب کو کسی طریقے سے اس میں کئی جرائم پیشہ بندے اور شامل ہو گئے۔ جنرل باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، سپریم کورٹ کے 2-3 اور ججز، عمران خان، ان سب نے ریاست پاکستان آئین قانون نظام کے ساتھ ایک جبری گناہ کیا، ایسے جرائم کیے کہ آج تک ریاست جاں بر نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے نااہل بھی ہو گئے، اور یہ بھی ایک اور لطیفہ ہے درمیان میں ذکر کرتا جاؤں کہ نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تو اگلے منٹ میں وہ وزیر اعظم نہیں رہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا، اگلے منٹ میں وزیر اعظم نہیں رہے۔ ادھر کوئی ریویو پٹیشن کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے جب سپریم کورٹ کا جب آرڈر آ گیا تو قانون بن گیا۔ یہ ملٹری کورٹس کے اوپر 21 یا 22 اکتوبر کو تقریباً آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، کوئی اسٹے نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ علیحدہ مذاق ہے کہ سینیٹر دلاور سینٹ کی طرف سے، اور سینٹ بھی قراردادیں پیش کر رہی ہے، اپنے مذاق اڑا رہی ہے، تصدیق کرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کوئی جو بے شرمی والا دینا ہے تو وہ ان کو یہی کمائی ان کی ہے۔ اور وہ جو باقی اس طرح کے نامی گرامی آ گئے، خواجہ حارث صاحب جیسے شریف آدمی وکیل بن گئے، یہ بھی ایک عجیب و غریب چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملی تھی کہ خواجہ حارث صاحب نے نواز شریف صاحب کی وکالت کی، عمران خان صاحب کی وکیل اول رہے، اور اب وہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وکیل بن کے جو ہے سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مزاحیہ پروگرام یہ ہوا کہ آج سندھ حکومت نگران حکومت وہ بھی مدعی بن گئی ہے، وہ بھی جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپیل کر دی ہے فیصلے کے خلاف کہ، اور بلوچستان کے جو شہداء ہیں وہ تو علیحدہ، بل ان کا ملٹری کورٹس کا سویلین کا اور بلوچستان کے شہداء کا کیا تعلق؟ تو بہرحال یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ سویلین پرائم منسٹر کے سپریم کورٹ کا ڈیسیژن نافذ ہوتے ہوئے آدھا سیکنڈ، ایک لمحہ لگا، انہیں کہا کہ ہو جا، اور ہو گئی، کہ کن فیکون کی مار تھا۔ لیکن سامنے اب جب سپریم کورٹ کے 5 ججز نے ایک سخت فیصلہ دیا ملٹری کورٹس کو abolish کرنے کا، تو کیا اس پہ عمل درآمد ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ یہ وہ طبقاتی کشمکش ہے جو 70 سال سے پاکستانی قوم نے برتسوا ہے۔ یعنی کہ اے پاکستانی قوم، تمہارے پاس آئین و قانون کے مطابق جو حقوق ہیں ان کے اوپر بھی بے شمار جو ہیں ifs and buts ہیں۔ تو اب خیر anyway نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، اس کے بعد صدارت سے ہٹایا گیا، پھر ان کو عدالتی نظام سے چلنا پڑا، پھر اسی دوران میں ان پہ مقدمہ چل رہا تھا، 7 الیکشن کا ٹائم آ گیا، پتہ چلا جی کہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ ایک پکے پکائے پھل کی طرح عمران خان صاحب کی جھولی میں جا گری۔ پھر پتہ چلا جی کہ کشمیر بھی گیا اور GB بھی گیا، اور سارے عمران خان صاحب کی طرف رجوع کر گئے۔ پھر پتہ چلا جی کہ جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے ایک پارٹی بنا کے عمران خان صاحب کہ جو ہے وہ قدم بوسی کرنا چاہتے ہیں۔
اب یہ سارے سائیکل کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ جب آر ٹی ایس بھی متحرک ہو گیا، نواز شریف صاحب کو جیل بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، اور عمران شریف صاحب جیل میں چلے گئے۔ اتنے میں انہوں نے مسلم نون کے بہت سارے لوگوں کو اپنے مطابق مفاہمتی فارمولے کے اوپر ساتھ رکھ کے اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، ایسے بنایا کہ ان کو پھر اپوزیشن کرنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ یہ میرا کیس ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کا مستقبل ہے کہ نواز شریف صاحب اب کیا ہیں۔ کل بلوچستان تھے تو جو پچھلے کم و بیش ایک سال میں اسٹیبلشمنٹ نے جو کمائی کی تھی اس کے ثمرات سمیٹنے کے لیے آئے لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ آئے تو آنے سے چند دن پہلے ہی ان کے اوپر جتنی قدغنیں تھیں وہ ان کا ہٹ جانا دیوار پہ لکھا ہوا تھا، اور وہ ایک نامزد وزیر اعظم کے طور پہ پاکستان نے قدم رنجہ فرمایا۔ یہ میں نے ان کے آنے سے ایک دن پہلے کالم میں لکھا تھا، اور میں پچھلے 4-5 مہینوں سے اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا، نواز شریف صاحب ایز وزیر اعظم آئیں گے۔ کسی وقت میں اکیلا اس پہ پلیٹ کرتا تھا، اب بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اب چونکہ چیزیں یا ہو گئی تو اب بلاول بھٹو صاحب بھی منت ترلے پہ آ گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ نہ بنے، کسی نئے بندے کو لے کے آئیں۔ کیوں؟ آئین میں لکھوا دیں۔ آئین میں جب پابندی نہیں ہے تو کیا آپ لوگوں کی منت ترلے کرنے سے نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے گے؟ لیکن میرا موضوع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اسی سائیکل سے گزرے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ پکے پکائے پھل کی طرح گود میں ہے۔ جتنے پارٹیاں چھوٹی چھوٹی ایم کیو ایم سے لے کے جی ڈی اے سے لے کے چترال تک، جنوبی پنجاب، سارا کچھ وہ ساری کی ساری نواز شریف صاحب کے لیے چشم ماروشن دل مارشاد۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے، ایک الیکشن ہوگا اور جس کے اندر تحریک انصاف اگر اس نے حصہ لیا تو وہی ہوں گے جیسے جس قسم کی مسلم نون نے 25 جولائی 2018 کو حصہ لیا تھا، جنہوں نے جیتنے کے فوراً بعد کہا تھا کہ ہم میثاق کے معیشت پیش کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن، یاد ہے سب کو؟ یہی میثاق معیشت تحریک انصاف اب پیش کرے گی۔ اس میں تھوڑی سی ifs and buts ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پیچیدہ آدمی ہے۔ وہ نواز شریف صاحب کے پاس تو پھر کوئی گنجائش نکل آتی تھی، کوئی گھر کے اندر ہی سے لوگوں نے ان کو جو ہے کمزور کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب کے پاس اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے کہ کوئی ان کو گھر کے اندر سے یا باہر سے کمزور کرے، الا کہ ان کی کوئی ججمنٹ کی یا ان کی چونکہ سیاسی فہم و فراست 0/0 ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وہ مار کھا جائے، لیکن قابو نہیں آنا۔ اب اسی طریقے سے یہ جو ہے جب الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف جو ہے وہ اگر تو کمپلائنٹ ہوئی، اگر تو اس کے ان کے مطابق جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق اس کی خصوصیات پائی گئیں تو الیکشن لڑیں گے، وہ باقاعدہ اسمبلی میں بیٹھیں گے، 30 40 50 سیٹس بھی لے جائیں گے، ان کو دلائی جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کی امیج بلڈنگ جیلوں میں رکھ کے ہو رہی ہے، کچھ کی امیج بلڈنگ جیلوں سے باہر ہو رہی ہے۔ پھر یہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین اور یہ سارے نواز شریف کے ساتھ کسی اور طریقے سے کھڑے ہوں گے۔ بہرحال یہ چوچو کا مربع بننے کو ہے۔ اب کچھ چیزیں مشترک نہیں ہیں۔ مشترک چیزیں یہ نہیں ہیں کہ عدالتی نظام جس طریقے سے عمران خان صاحب کے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے بالکل ہاتھ کا چھنچھنا بنا ہوا تھا، جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا تھا، اب میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ نظام جو نواز شریف صاحب کے خلاف میسر تھا عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح میسر ہوگا۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی جو کے حق میں جو رایامہ ہے وہ انتہائی متحرک ہے اور انتہائی مؤثر ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک چیز اور ایڈ کر لیں، یہ ایک نتھی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا، جو کہ بہانے سے منفی یا مثبت عمران خان صاحب کے علاوہ ان کا کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں۔ جس جگہ جائیں ہر جگہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے، الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے، نااہل ہوں گے، پھانسی لگیں گے، زندہ رہیں گے، قید میں جائیں گے، ایگزائل ہوں گے، سارے انواع اقسام کے جو جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک اور بات بھی 2018 میں بہرحال جیسی تیسی اسٹیبلشمنٹ وہ ننگ دھڑنگی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن سیاست جو تھی وہ پھر بھی عمران خان صاحب یا تحریک انصاف اور مسلم نون کے درمیان تھی پنجاب کے اندر، اور باقی جگہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف تھی۔ اس وقت سیاست جو ہے
اس کا محور جو ہے عمران خان صاحب ذات اس لیے ہے کہ سیاست ساری کی ساری عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی جو آپس کے اندر سے لڑائی ہے، اس کے نتیجے پہ لوگ جو ہیں انحصار کر رہے ہیں کہ کون جیتا کون ہارتا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک ہی لڑائی شاید وہ ہارے تھے، وہ سانہ 1971 وہ جو بدنصیب تجربہ اس ملک کو ہوا تھا۔ چنانچہ امید تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس میں شکست سے فاش کھائیں گے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ کہاں رکھیں گے؟ اگر انہیں 14 سال 24 سال جیل میں رکھا پاکستان کے اندر، یہ ان کو وارہ کھائے گا۔ یہ سیاستدانوں کو وارہ کھاتا ہے، ملک کی جیل سیاستدان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ ایسے ہی ہے کہ زمان پاک کے اندر ہیں، ان کو تقریر نہیں کر سکتے، کوئی خبر آ جائے گی، جب عدالتوں میں آئیں گے کوئی بیان کوئی ملنے والے کو آ کے بتائیں گے، وہ ان کا نام ملک کے اندر رہے گا، اور یہ لوگ ہمیشہ کہیں گے کہ عمران خان آئے گا تو ہم نبٹ لیں گے، اور ان کے جو لوگ ہیں اس سے انٹیکٹ رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا لکون ہے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو نہیں یاد تو تاریخ وغیرہ کے اوراق الٹے، انگریزوں کے وقت میں وہ اس طرح کے پاپولر لیڈر کو، یا ایسا لیڈر جو کہ پبلک کے اندر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو کالا پانی بھیجتے تھے یا ملک بدر کر دیتے تھے۔ مالٹا کے جزیرے پہ بھیج دینا، رنگون بھیج دینا، کسی اور جزیروں پہ بھیج دینا۔ یہ سارے جزیرے مشہور تب ہوئے تھے کہ انگریز جو ہے ان کو جا کے بھیج دے کے وہاں پہ جمع کرا دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ جیل میں رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لڑائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے عمران کی لڑائی کا فیصلہ ہوگا تو نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے، الیکشن تو جیت جائیں گے، زور زبردستی ان کو اقتدار مل جانا ہے، اور اس کے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اسے تعین ہو چکا ہے، لیکن جو سیاست کریں گے وہ تب وہ کریں گے جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو نئی زمینی حقائق نئے آئیں گے اس کے مطابق ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پورے کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب بھی 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم بن گئے تھے، اور پھر ان کے پاس ایک ایسا صفحہ آ گیا تھا کہ جس صفحے کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے سب کو تگنی کا ناچ نچایا تھا، اور اس صفحے کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے سب کی زندگی اجیرن کر دی تھی اپنے مخالفین کی۔ یہی کچھ ہوگا کہ فروری میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 8 فروری کو، تو نواز شریف جو ہے زور زبردستی سے وزیر اعظم بن جائیں گے، اور وہ صفحہ جو ہے نواز شریف صاحب کے قبضے میں ہوگا، اور نواز شریف صاحب اس صفحے کو پوری طرح استعمال کر رہے ہوں گے۔ بہرحال ان کے اپنے نواز شریف صاحب کے اپنے ایتھکس ہیں، وہ اسے معیار تک نہیں جائیں گے، لیکن میں بات کچھ اور کرنے لگا ہوں۔ لیکن یہ بات حتمی ہے کہ اس دفعہ نواز شریف جب وزیر اعظم بنیں گے تو انتہائی کمزور وزیر اعظم بنیں گے، اس لیے کہ جو زمین کے پہ بکھرے جو حالات واقعات ہیں ان کا اپنا ایک جبر ہوگا کہ نواز شریف صاحب کمزور ترین وزیر اعظم اگر وزیر اعظم بن گیا تو کمزور ترین وزیر اعظم ہوں گے۔ اب میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا جب یہ ایسا موقع آئے گا تو کیا نواز شریف صاحب ایسا وزیر اعظم بننا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے خود کرنا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔